سلیکشن آف پوٹینسی لیکچر 12 لیکچر 11 کے آخر میں ہم نے وہ آئن واسٹن کا انٹرویو شروع کیا ہوا ہے جسے مشل شائن نے لیا ہے. تو اس میں وہ جو آخری سوال اس نے کہا، مشل نے پوچھا کہ مزاج کی شناخت اور اس کی وضاحت کیجیے. تو اس کے حوالے سے آئن واسٹن کا کہنا تھا کہ مریض پر جب نظر پڑتی ہے جو تاثر آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ مزاج کی شناخت ہے. تاہم یہ تاثر حرف آخر نہیں ہوتا، اس میں کئی چینجز بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ کہانی جو آگے بڑھتی ہے تو بند دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو مشل شائن نے سوال پوچھا کہ ہم توانائی کی بات کر رہے تھے، یعنی قوت حیات کی اس کی کمی بیشی، اس میں قوت حیات کی توانائی میں کمی بیشی. آئن واسٹن نے جواب دیا، میں ذاتی طور پر مزاجی توانائی کی بات کرتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک قوت حیات کا ناپ تول نہیں کیا جا سکتا. قوت حیات کا ناپ تول. سوال پوچھا کہ جب آپ مزاج کی بات کرتے ہیں تو آپ کا مطلب مختلف قسم کے مزاج ہوتے ہیں یا خاص دعاؤں کے خاکے، مثلا کوئی موٹی تگڑی جسامت کا ہو؟ جی ہاں، ایسے لوگ ہائی پوٹینسی کے حقدار ہوں گے بشرطے کہ کوئی اور سبب ہائی پوٹینسی کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو. سوال، اور حساسیت ہونے پر معاملہ اس کے برعکس ہوگا؟ آئن واسٹن، یقیناً. سوال، پیتھالوجی کی شدت اور گہرائی بھی خالی از دلچسپی نہیں. کیا آپ نے راما کرشن کی کینسر کے موضوع پر کتاب پڑھی ہے؟ آئن واسٹن، میں نے سنا ہے لیکن ابھی تک پڑھ نہیں سکا. مشل نے اگلا سوال کیا، راما کرشن جو ہے کینسر میں 200 پوٹینسی استعمال کرتا ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ کینسر گہری پیتھالوجی والی بیماری ہے. آپ اس بارے میں اپنی معلومات سے آگاہ کریں، یعنی پوٹینسی اور پیتھالوجی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جواب، دیکھیے، جہاں تک میرے مطالعہ کا تعلق ہے، میری معلومات کے مطابق اس بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. مثلا پرنسپل آف پرسکرائبنگ جو میتھیور نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایک انڈین ڈاکٹر کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ ایڈوانس پیتھالوجی کے کیسوں کا علاج بہت اونچی پوٹینسیوں مثلا CM50 میں کرتا تھا. اور میں بھی اپنی پریکٹس کے ابتدائی دنوں میں اس خیال سے بہت متاثر تھا. کون سا خیال؟ کہ ایڈوانس پیتھالوجی کے کیسوں کا علاج ہائی پوٹینسی سے کرنا، اس کی بات ہوتی. تو آئن واسٹن نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں اگر نتائج حوصلہ افزا ہوں تو کیا حرج ہے. پھر آگے آئن واسٹن نے کہا کہ میں نے آئزیجیا کو پڑھا ہے. یہاں پر مناسب ہوگا آپ کو آئزیجیا کے بارے میں بتا دوں. FX آئزیجیا، یہ ہے فرانسسکو ایکسیویئر آئزیجیا. ارجنٹائن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس کی تاریخ پیدائش جو ہے جنوری 1921 کی ہے. 1952 سے یہ شخص کلاسیکل ہومیوپیتھی کی پریکٹس میں ہے. اس نے بہت سے ملکوں میں پڑھایا ہے، جیسے برازیل، USA، چلی، میکسیکو، وینزویلا، اسپین، انگلینڈ، کینیڈا اور آف کورس ارجنٹائنا. ارجنٹائن میڈیکل ہومیوپیتھک ایسوسی ایشن جو ہے AMHA، اس کا یہ شخص 16 سال تک صدر رہا ہے. اس کی 3 تصانیف ملتی ہیں، جن میں سے ایک انگلش میں جو ہے وہ ٹریٹائز آن ہومیوپیتھک میڈیسن بھی اس کی بک ہے.
تو اب واپس آتے ہیں ہم اپنے موضوع پر. تو آئن واسٹن نے کہا کہ میں نے ایزیجیا کو پڑھا ہے، اس کے مطابق آپ کو گہرے اور پیچیدہ امراض کا علاج 3C to 6C سے شروع کر کے بتدریج اوپر جانا چاہیے. لہذا میرے نزدیک پیتھالوجی کا گہرا پن ایک پہلو ضرور ہے لیکن اتمی نہیں، بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ ایڈوانس پیتھالوجی کے کیسوں میں اگر کوئی دوسرا سبب مثلا کچھ تھراپی یا مریض کی نکاہت اور ناتوانی مانے نہ ہو اور علامات واضح ہوں تو ہائپوٹینسی استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ پھر وہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ گہرے اور پیچیدہ امراض میں اگر ہائپوٹینسی استعمال کرتے ہیں تو اس کی کیا شرط ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی بیچ میں کوئی ایسی تھراپیوٹک رکاوٹ نہ ہو، مریض کی نکاہت ناتوانی آڑے نہ آئے تو ہائپوٹینسی استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. اور اگر کسی کیس میں درد کی شدت سے مریض تڑپ رہا ہو تو میں ہائپوٹینسی کو ترجیح دوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں دعا کا اثر جلدی ختم ہو جاتا ہے. مزمن امراض میں مبتلا مریض جہاں پہلے سے ہی لاتعداد دعائیں کھا چکا ہو اور جہاں ریگولر حساب سے طویل مدت تک دعا کا جاری رکھنا مقصود ہو، وہاں میں نچلی پوٹنسی کا استعمال مناسب سمجھتا ہوں. یعنی کرونک کیس ہے، ظاہر مریض آپ دیکھتے ہیں کہ کئی فزیشین سے پہلے سے ہو کر آیا ہے، ایلوپیتھک ہومیوپیتھک طب جو بھی ہے لاتعداد دعائیں کھا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ بھی اس کا ایک طویل مدت تک علاج جاری رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں نچلی پوٹنسی کا استعمال مناسب رہے گا. یہ ہے وہ بات جو خاص کہہ رہا ہے. مشل نے سوال کیا اور اگر ہائی پوٹنسی کے استعمال کے دوران علامات میں زیادتی ہو جائے تو ایگریویشن ہو جائے. آپ نے ہائی پوٹنسی دی، ایگریویشن ہو گئی. جواب: میں نہیں سمجھتا کہ ایگریویشن کا تعلق محض پوٹنسی سے ہے. یہ بڑی خاص بات کہہ رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایگریویشن کا تعلق محض پوٹنسی سے ہے. مجھے بعض معاملات میں صرف 30 پوٹنسی کے کیسوں میں ایگریویشن کا سامنا کرنا پڑا اور بسا اوقات اس سے بھی نچلی پوٹنسی میں مجھے ایگریویشن کا سامنا کرنا پڑا. تو میرے تجربے میں ایسے کیسز بھی آئے کہ میں نے 6C کی ایک خوراک دی اور قیامت برپا ہو گئی. لہٰذا آپ ایگریویشن کے معاملات میں صرف ہائی پوٹنسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اور اس کے برعکس جو میں کہنا چاہوں گا، آئن واسٹن کہتا ہے کہ میں نے کئی کیسز 1M اور 10M کے استعمال سے بغیر ایگریویشن کے ٹھیک کیے. اور یہاں پر مشل کہتی ہے کہ جی میرے تجربے میں بھی ایسے کیسز ہیں. یعنی یہاں پر انٹرویو لینے والا اور دینے والا دونوں متفق ہیں کہ محض ہائی پوٹنسی ایگریویشن کی ذمہ دار نہیں. آئن واسٹن کہتا ہے اور ایسی مثالیں 200 پوٹنسی میں بھی ہیں. مشل: میں آپ سے متفق ہوں. آئن واسٹن: لہٰذا ہمیں یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے کہ ہائی پوٹنسی ایگریویشن کرتی ہے اور نچلی پوٹنسی میں ایسا نہیں ہوتا. یہ خیال ہمیں دل سے نکال دینا چاہیے. بلکہ جہاں تک ایگریویشن کا تعلق ہے اس میں مریض کی حساسیت کا عمل دخل زیادہ ہے. میں نے محض پلاسبو پر مرض کا ایگریویشن ہوتے دیکھا ہے. میں نے ایسے مریضوں پر کئی بار پلاسبو دے کر تجربہ بھی کیا ہے. لہذا پوٹنسی سے ایگریویشن ہونا ایک ثانوی معاملہ ہے، سیکنڈری بات ہے، پرائمری نہیں ہے. یعنی ایگریویشن لوگوں کو ہوتی ہے تو پلاسبو سے بھی ہو جاتی ہے. سوال: ہومیوپیتھک کیس ٹیکنگ میں حساسیت کیا ہے؟ کیا آپ اس بارے میں مزید تفصیل سے بتا سکتے ہیں؟ ایسی باتیں جو آپ کے علم میں آئی ہوں اور آپ دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہوں. آئن واسٹن: حساسیت میرے نزدیک وہی ہے جو میلان طبع،
یعنی سسپٹیبلٹی ہے، اور ایک خاص حوالے سے اساسیت، سینسٹیوٹی اور سسپٹیبلٹی دونوں ایک ہی ہیں. ایک خاص حوالے سے کہتا ہے دونوں ایک ہی ہیں. اور یہ بات نہایت دلچسپ ہے کہ ایک جانب تو ہم اسے روزمرہ زندگی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں سسپٹیبلٹی کو، جبکہ دوسری جانب اگر یہ نہ ہوتی تو ہمیں کسی بیماری کے عمل یا دوا کے رد عمل کا پتہ ہی نہ چلتا. لہذا مریض اور میرے نزدیک یہ نقطہ علامت کے اصول سے زیادہ اہم ہے. سسپٹیبلٹی کا ادراک نہ صرف یہ کہ مریض کتنا حساس ہے، بلکہ کون کون سے معاملات میں حساس ہے، ایسے احساسات جو اس کی روزمرہ زندگی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور یہ بات اسے باقی لوگوں سے الگ تھلگ کرتی ہے، اس کی شناخت بن جاتی ہے. تو دوستو یہ تھا پوٹینسی لیکچر پارٹ 12 کا اختتام ہوا. پھر پارٹ 13 میں آپ سے پھر حاضر ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ.